أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا له الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک بار پھر زندگی اور توفیق نصیب فرمائی کہ ہم اس سال کے محرم کو بھی ڈر کر سکیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی مہینے کا آغاز ماہ محرم سے کیا جاتا ہے، اور یہ ایک رواج ہے، رسم ہے تمام ثقافتوں کے اندر کہ سال کی ابتدا اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ جس میں دوسرے افراد کو یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ ہم ایک نئے سال کے اندر داخل ہوئے ہیں. ہر کوئی اپنے اہداف رکھتا ہے، ہر ثقافت اپنے ہدف کے مطابق اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو متوجہ کرتی ہے اور ایک نئی جہت دینے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اسلام ایک ایسی مناسبت سے اپنے سال کا آغاز کرتا ہے کہ جو مناسبت پوری دنیا کے اندر زبان زد عام ہے. مسلمان ہیں تو وہ بھی اس کی عظمت کو جانتے ہیں اور مناتے ہیں. اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو لیکن اگر اسے محرم اور امام حسین کا پتہ چل جائے تو وہ بھی اس کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے ہوئے نظر آتا ہے. تو یہ محرم کا مہینہ جیسے عبادت کے مہینے جیسے ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے اور خصوصاً ماہ رمضان ہے، جتنی تاکید ان مہینوں میں کی گئی ہے کہ انسان اگر شب قدر کے اندر ایک رات عبادت کرے تو 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. ماہ محرم کی راتیں بھی ماہ رمضان کی راتوں سے کم نہیں ہیں. اس کے اندر وہ تمام ظرفیتیں موجود ہیں کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہیں. آپ نے روایات کے اندر یہ بھی مطالب جو ہیں سنے ہیں کہ ماہ رجب، ماہ شعبان انسان کو تیار کرتا ہے خدا کی میزبانی کے اندر جانے کے لیے. انسان کو تیار کرتا ہے. رجب کی عبادات، ماہ شعبان کی عبادات
انسان اس کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اور ماہ رمضان میں میزبانی پروردگار کے اندر جاتا ہے آداب کو بجا لاتے ہوئے۔ اسی طریقے سے ماہ محرم یہ خود میزبانی اہل بیت ہے، اور ذی الحج جو ہے یہ تیاری ہے ماہ محرم میں داخل ہونے کے لیے، کہ اہل بیت کی اہم ترین مناسبتیں ماہ ذی الحج کے اندر موجود ہیں۔ تمام ظرفیتیں میں اگر گنوانے لگوں تو کافی دیر ہو جائے گی، شاید موضوع بیان نہ کیا جا سکے کہ ماہ محرم کی جو شباہتیں ہیں باقی مہینوں کے ساتھ، کہ جو افضل ہیں عبادت کے حوالے سے، اگر یہ نہ کہا جائے کہ ماہ محرم افضل مہینوں میں سے ہے تو ان سے کمتر بھی نہیں ہے۔ یہ جو مہینے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں عبادت کے، یہ انسان کو وجودی طور پر اس کے اندر وسعت لے کر آتے ہیں۔ ایک انسان ہے، اس کی ذہنیت اتنی وسیع نہیں ہے، اس کا سینہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ وہ اہم ترین اسرار الہی کو تحمل کر سکے، تو یہ عبادتیں انسان کے اس ظرف کو وسیع کرتی ہیں۔ اور ماہ محرم بھی اسی طریقے کا مہینہ ہے کہ اگر انسان اس عزاداری میں حصہ لے، مجلس کے اندر آ کے اہل بیت کے معارف کو سننا شروع کرے، تو انسان کے وجود میں اتنی ہی وسعت آتی ہے جیسے ماہ رمضان کی راتوں کے اندر آتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ ایک عام انسان، یعنی یہ معارف اہل بیت، اس کو سمجھنے کے لیے جن مقدمات کی ضرورت ہے، ہم سالہ سال اس پر محنت کرتے ہیں تاکہ ان معارف کو سمجھ کر عام لوگوں کی سطح کے برابر لے کر آ جائیں، لیکن ہم اس منبر پر بیٹھ کر اتنی محنت کے بعد بات کرتے ہیں، ایک عام انسان اس بات کو سمجھ کر اپنے پلے میں باندھ کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ یہ عظمت ہے اس نورانی محفل کی، یہ عظمت ہے اس مہینے کی۔ بہت اگر آپ اس کو بعض اوقات ہم روایات کے اندر یا ہمارے علماء یا ہمارے عرفاء ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو مبالغے میں لے جاتے ہیں۔ جیسے مثلا اس بات کا درک کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات کی عبادت 70 سال سے افضل ہو۔ بعض اوقات جو انسان اس بات کو درک نہیں کر پاتے، وہ اس کو تمثیل کے اوپر حمل کرتے ہیں کہ یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ نہ سمجھانے کے لیے، یہ حقیقت میں ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان شب قدر کو درک کر لیتا ہے تو وہ 70 سال جتنا سفر طے کر لیتا ہے۔ نہ یہ کہ گویا کہ وہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے اور 70 سال کا سفر طے کرے گا، نہ طے کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان اپنے نفس کی تہذیب کرتا ہے اور ساتھ ساتھ معارف اہل بیت سے اپنے نفس کو مزین کرتا ہے، تو اس کے نفس میں اتنی زیادہ وسعت آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو جو بھی مطلب بیان کر دیا جائے وہ اس کو درک کر لیتا ہے۔ یہ بات وہ افراد کے جو عقلی مباحث سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ کسی غیر مسلمان کے ساتھ بھی بات کر کے اس کو منوا سکتے ہیں۔ ابھی تو ہم بات کرتے ہیں مثلا یہ والی آیات میں لکھا ہے، روایات میں لکھا ہے، لیکن اگر آپ ملا صدرہ نے جو یہ نظریہ بیان کیا ہے اتحاد عاقل و معقول،
اس کے اوپر اگر کسی نے کام کیا ہو اور اس کو سمجھا ہو، اس کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے اہل بیت کے معارف انسان کے وجود کو وسیع کر دیتے ہیں. کیونکہ ملا صدرہ کا نظریہ یہ ہے کہ علم وجود ہے، اور یہ علم انسان کے وجود کا حصہ بنتا ہے. انسان جتنا جتنا علم حاصل کرتا جاتا ہے، اس کے وجود میں اسی طریقے سے ترقی آتی جاتی ہے. ہم نے علم کیا سمجھا ہے؟ مفاہیم کا حصول، کہ اگر مفاہیم آ گئے یہ علم ہے. نہ، ملا صدرہ کہتا ہے یہ مفاہیم علم نہیں ہے، علم کا ذریعہ ہے. علم تو وہ نور ہے کہ جس کو خداوند متعال مومن کے دل میں نازل کرتا ہے. اور اہل بیت کے جو معارف ہیں، یہ جس طریقے سے انسان کے نفس کو وسیع کرتے ہیں، وسعت دیتے ہیں، یہ کوئی علم انسان کو اتنا وسیع ظرف نہیں بنا سکتا. ماہ محرم کے وہ حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اتنی جہاد ہیں کہ اگر انسان ان جہاد کو سامنے رکھے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کربلا کتنا وسیع موضوع ہے، اور ہم اس کو آغاز کس موضوع سے کریں. عجیب موضوع ہے واقعا. بچپن میں نعرہ سنتے تھے، لیکن کچھ پڑھ لینے کے بعد اب سمجھ میں آتی ہے کہ اس نعرہ کے اندر حقیقت پوشیدہ ہے. وہ کیا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. یہ درسگاہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کربلا درسگاہ ہے کیسے. میرا موضوع چونکہ تھوڑا انٹرنیشنل لیول کے اوپر حالات جو علمی طور پر اکیڈمک لیول پر ہوتے ہیں وہ ہے، میں اس جہت سے، اس نگاہ سے کربلا کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مثلا میں ایک فہرست وار کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ آج کی دنیا، اگر آپ انٹرنیٹ اے آئی سے بھی استفادہ کر کے دیکھیں تو شاید آپ کو یہی جواب ملے کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. بشریت کس بحران کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بشریت امید کو کھو چکی ہے. وہ کون سا مسئلہ ہے؟ کتابیں اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں، آرٹیکل اس کے اوپر لکھے جا چکے ہیں، اور آج تک کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور وہ ہے زندگی کا ہدف کیا ہے. آیا زندگی کا کوئی ہدف ہے یا نہیں؟ ہمارا آج کا جوان آج یہ سوال لے کر گھوم رہا ہے، تلاش میں ہے کہ کہیں پر اس کا جواب مل جائے. چونکہ دنیا کی تمام یونیورسٹیز کے اندر اس سوال کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن جواب جیسا اسلام دینا چاہتا ہے اس طرح کا جواب اس کو ملتا نہیں ہے. لہذا تضاد کی زندگی گزارتا ہے، پریشان حال ہو کر زندگی گزارتا ہے کہ میری زندگی کا ہدف کیا ہے، میں زندگی کیوں گزاروں. اس زندگی کے اندر اتنی مصیبتیں ہیں، اتنی بلائیں ہیں، اتنی سختیاں ہیں، اتنے الم ہیں، اتنے درد ہیں. میں کیوں زندگی جیوں؟ کیوں سختیوں کو برداشت کروں؟ یہ سوال ہے بشر کے سامنے، جواب نہیں ہے ان کے پاس. لہذا آپ دیکھیں بڑے بڑے فلاسفر سامنے آئے، انہوں نے آ کر یہ نتیجہ دیا کہ انسان تیری زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہے. تو جان تیری زندگی جانے، تو جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے گزار، تیرا کوئی ہدف نہیں ہے.
کوئی ایسی رہنمائی تیرے لیے بنی ہی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر تو اپنی بہترین زندگی گزار سکتا ہے. تو ایک بیابان میں تن و تنہا ہے, نہ پتا ہے اس کا شمال کہاں ہے, نہ پتا ہے اس کا جنوب کہاں ہے, نہ پتا ہے اس کی مشرق کہاں ہے, نہ پتا ہے اس کا مغرب کہاں ہے, کچھ معلوم نہیں ہے. تو جس کو جو چاہے کہے وہ وہی ہوگا. یہ ایک بہت بڑا بحران. آپ کسی بھی زبان سے جا کے گفتگو کر کے دیکھ لیں, آپ کو یہ سوال پوچھتا ہوا وہ نظر آئے گا. کیا آیا کربلا اس سوال کا جواب دے سکتی ہے؟ اگر اس تناظر سے کربلا کو پڑھنا شروع کریں, کربلا امام علیہ السلام کے خطبات کو پڑھنا شروع کریں, کربلا کے واقعات کو اس انداز سے پڑھنا شروع کریں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ کربلا ہی ہے کہ جو بشریت کے اس سوال کا جواب رکھتی ہے. کیونکہ اس کائنات کی افضل ترین ہستی دنیا کے سخت ترین حالات کو برداشت کر کے پھر بھی شکر ادا کر رہی ہے, تو ہر انسان دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے کہ ہے کوئی ایسی ذات کہ جس کی خاطر یہ اتنی سختیاں برداشت کر رہا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک ملحد ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہے, نہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے, نہ وہ قرآن پہ ایمان رکھتا ہے وہ شیعہ اثنا عشریس کے اندر پلا بڑا, آج وائرل ہے, پڑھی جاتی ہیں اس کی تحریریں, سنا جاتا ہے اس کو. وہ اپنی تحریروں میں ہر محرم کے اندر اس بات کو دہراتا ہے کہ میں خدا پر ایمان نہیں رکھ رہا, میں قرآن پر تشکیک کا شکار ہوں, میں انبیاء کے وجود کا اقرار نہیں کر سکتا, میں انبیاء کے وجود کا انکار کرتا ہوں, لیکن ایک چیز کہ جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اس کا اقرار کروں وہ حسین کا وجود ہے. یہ چند دن پہلے ہی اسی نے اپنی فیس بک کے اوپر یہ لکھا ہے کہ وہ سوال یہ پیش کرتا ہے کہ مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تو خدا کے وجود پر بھی سوال اٹھاتا ہے, قرآن کے وجود پر بھی سوال اٹھاتا ہے, انبیاء کے وجود پر بھی سوال اٹھاتا ہے, لیکن محرم آتے ہی تو حسین کی بات کرنے لگ جاتا ہے, حسین کی زندگی سے درس نکال کر ہمیں بیان کرنے لگ جاتا ہے, تو حسین کے وجود میں کیوں شک نہیں کرتا؟ تو کہتا ہے کہ حسین کی زندگی اتنی واضح اور روشن ہے کہ اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جب حسین کی زندگی میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ حسین کے جو اپنے خاندان کو قربان کر رہا ہے, وہ حسین کے جو پیاس کو برداشت کر رہا ہے, وہ حسین کے جو دین کی خاطر اپنی گردن کو کٹا رہا ہے, تو یہ تمام اعمال اس بات کی علامت ہیں کہ حسین تنہا نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور کے لیے قربان ہو رہا ہے. اگر حسین کا وجود یقینی ہے تو حسین کا خالق بھی یقینی ہے. اس میں بھی پھر کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے. بہرحال بہت جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ایک عنوان اگر میں فقط یہاں ذکر کروں تو یہ 2-3 مجلسیں جو یہاں پر خدا نے توفیق دی ہے یہاں حاضری دینے کی, موضوع گنوانے میں ہی وقت گزرے گا. سوال پڑھیں. ایک موضوع جس کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں, دیکھتے ہیں خداوند متعال کتنی توفیق دیتا ہے, اور انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے. یقین جانیں اگر انسان اس موضوع کے اوپر پورے 24 گھنٹے بھی لگائے, ہر روز نہ سوئے اور چندین سال اس کے اوپر کام کرے, پھر بھی کم ہے. اور اسی
میں چند مثالوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں تاکہ تھوڑی دلچسپی بھی بڑھے آپ لوگوں کی کہ میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں یہ انتزاعی، یہ محض نہیں۔ سوشل میڈیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ کوئی بھی خبر، اب کوئی بھی انسان اس کی نسبت جاہل نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی ایران اور اسرائیل کی جنگ کا آغاز ہوا تو کچھ آوازیں آنا شروع ہوئی پاکستان کے اندر، باقی بات نہیں کرتا، اردو زبان معاشرے کی بات کرتا ہوں، کہ یہ آوازیں آنے شروع ہو گئیں کہ ایران کو چاہیے کہ وہ صلح و مذاکرہ کر لے، چونکہ امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ ہمارے اردو زبان معاشرے کے اندر ماہرین بعض روشن فکر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جوانوں کو یہ تلقین کرے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اچھا، یہ والی بات آپ کو یہاں رہ کر اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ وہ افراد کے جو یہاں کے حالات کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں اور مطالعات کرتے ہیں، یہاں پر مختلف طریقے کے ساتھ ایرانی کو یہ یقین کروانے کی کوشش کروائی جاتی ہے کہ اے ایرانی جوان، تو کچھ نہیں ہے، اگر تو کچھ بننا چاہتا ہے تو یورپ کے ساتھ آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے، آپ کو یورپ سے بھیک مانگنا پڑے گی، آپ کو یورپ سے گفتگو کرنا پڑے گی۔ لیکن مقابل میں کیا نعرہ لگا یہاں پر کہ جس کی بنیاد پر ایران اتنی تمام سختیوں کے باوجود جو ہے وہ عالمی طاقتوں سے ٹکرا رہا ہے، وہ نعرہ تھا وی کین ڈو، ما می توانیم۔ عزیزو، یقین مانیں یہ شعار آج اردو زبان معاشرے کے اندر لگانا ہمارے لیے اشد ضروری ہو چکا ہے، چونکہ ہمارے جوان کو مایوس کیا گیا ہے، سالوں سے ان کے اوپر کام کیا گیا ہے کہ تم پاکستانی ہو، تم تھرڈ ورلڈ کے فرد ہو، تم اردو زبان معاشرے سے تعلق رکھنے والے ہو، تم نہ بہترین سائنسدان بن سکتے ہو، نہ بہترین انجینئر بن سکتے ہو، نہ بہترین تھنک ٹینک بن سکتے ہو، نہ بہترین فلاسفر بن سکتے ہو۔ اگر تم نے کچھ سیکھنا ہے، کچھ بننا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو تمہیں بھیک مانگنی پڑے گی، امریکہ اور اسرائیل کے سامنے اور یورپ کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یہ مامی توانیم، وی کین ڈو کا نعرہ ہم نے اردو زبان معاشرے کے اندر بھی ایک شعار کے طور پہ متعارف کروانا ہے۔ آج ہمارا جوان پریشان ہے، اس کو نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے۔ آج یہاں پر دکھانا ہے کہ ایران نے، تمام دنیا نے بائیکاٹ کر دیا، لیکن پھر بھی تمام ٹیکنالوجی کے میدانوں کے اندر اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ خدا کے اوپر توکل سے، اور اپنے اندر موجود طاقتوں کو دیکھتے ہوئے، ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی امتوں کو، اپنی ملت کو، اپنی امت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چیز انتہا درجے کی ضرورت ہے آج ہمارے، کم از کم ہم پاکستانی ہیں تو پاکستانی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کہیں پر درس دیں، کہیں پر مجلس پڑھیں، کہیں پہ کانفرنس کریں، کہیں پر شارٹ کورس کروائیں، تو سب سے پہلا درس جو ہم دیں ان کو وہ مامی توانین کا ہونا چاہیے۔ آج مامی توانین کا فقدان ہے کہ ہم اپنے مدارس کی صورتحال کو بہتر نہیں کر پا رہے۔ اگر میں اپنی بات کروں، مامی توانین کا فقدان ہے کہ آج ہم اپنا نصاب تیار نہیں کر سکتے۔ مامی توانین کا فقدان ہے کہ آج ہم اردو زبان معاشرے کے اندر ایک اپنا مستقل طور پر حوزہ کھڑا نہیں کر سکتے۔
کیونکہ مامی توانائی کا فقدان چل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کرنا کس نے ہے, یا ایران نے یا نجف نے, اور ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے فقط ان کی ہوئی تحقیقات کو پڑھ کے فقط بیان کرنا ہے. اگر مشکل پیش آئے گی تو فون کریں گے, پاکستان ہوں گے تو فون کریں گے کہ یہ مشکل پیش ہے, یہ جواب دیں اس کا. مامی توانائی کا ہم نے یہ شعار سمجھا نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم اپنی امت, اپنی قوم, اپنی ملت, اپنے جوانوں کو مستقل ہونے کی طرف دعوت نہیں دے پا رہے ہیں, چونکہ ہم مامی توانائی کے شعار کو نہیں مانتے اپنے وجود کے ساتھ. کیا ہم کم ہیں؟ کیا خدا نے ہمیں ذہانتیں نہیں دی ہیں؟ کیا ہمارا جوان اس قابل نہیں ہے کہ یہ ایران پوری دنیا سے ٹکر لے کر پوری دنیا کے بائیکاٹ کرنے کے باوجود آج پوری دنیا ایران 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 کر رہا ہے. سوتے ہوئے بھی دشمن کو ایران کے خواب آ رہے ہیں. اتنا تنہا ہونے کے باوجود یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. کیا ہم اپنے چھوٹے سے اس میدان کے اندر کہ جو تشیع سے فقط مربوط ہے اس کے اندر مضبوطی سے کام نہیں کر سکتے؟ کیا ہم مستقل نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. چھوٹا سا کام کرنا ہو, ہماری نگاہ یہاں کے اداروں پہ ہوتی ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم مامی توانائی کے جذبے سے سرشار نہیں ہیں. یہ جب تک جذبہ نہیں آئے گا اس وقت تک ہم مستقل نہیں ہو سکتے. جب تک مامی توانائی کے جذبے سے سرشار ہو کر آپ کام نہیں کریں گے, جس مصیبت میں اس وقت آپ مبتلا ہیں اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں, کبھی نہیں نکل پائیں گے. جوانوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی میں تم مسلمان کمزور ہو. نام لے کر میں بیان کرتا ہوں چونکہ شہرت ہے, وائرل ہے. ہمارے پاکستان میں مختلف ایٹم موجود ہیں, ایٹمز جس کو ایٹم کے طور پہ کہتے ہیں. ان میں سے ایک ایٹم انجینئر مرزا ہے. تکبر علمی کے اندر مبتلا ہو کر یہ جو ہر میدان کے اندر ٹانگ اڑاتا ہے, سیاست کے اندر بھی جب یہ قدم رکھتا ہے تو اپنی عجیب و غریب باتوں سے یہ باقیوں کو حیران ہی کرتا رہتا ہے. جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوتا ہے, ایران کا نقصان ہوتا ہے, یہ اگلے ہی دن آ کر ویڈیو بناتا ہے اور کہتا ہے مسلمانوں تم ٹیکنالوجی میں نیچے ہو, تم ان کے برابر نہیں ہو, نہ تمہارے پاس اتنے ہتھیار ہیں, نہ تمہارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے, نہ تمہارے پاس اتنی فوج ہے, کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. ایران کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ گھٹنے ٹیک دے, وہ مذاکرات کر لے, ورنہ اسرائیل اور امریکہ مل کے اس کا برعکس بنا دیں گے. مجھے اس کا جواب نہیں دینا ہے, مجھے اس کے پیچھے پوشیدہ مبنے پر گفتگو کرنی ہے. توجہ کریں, یہ آج ہماری عام زندگیوں کے اندر بھی آ چکا ہے یہ مبنا, جس کی وجہ سے ہم مختلف مشکلات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, اور اس مشکلات میں مبتلا ہونے کے بعد شکوہ و شکایت کی زبان کھولتے ہیں. یہ ہر میدان پہ راہ کشائے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اوپر جو حاکمیت ہے نظریے کی, وہ ہے مادیت پرستی. آج کا یہ زمانہ بہت زبردست زمانہ ہے, اور یہ محرم بہت زبردست ہے اس جنگ کے بعد, کہ جس نے آ کر جو مادی روایت ہے اس کو پاش پاش کر دیا ہے, اور یہ جوانوں کو, لوگوں کو سکھا دیا ہے کہ مادی برتری کافی نہیں ہوتی ہے کسی بھی جگہ پر. اگر انسان مانوی جذبے سے سرشار ہو, حکمت عملی اس کی اچھی ہو, تو کوئی مادی برتری رکھنے والا فرعون کبھی موسیٰ کو جھکا نہیں سکتا. یہ بہت اہم موضوع ہے جس کی طرف توجہ کرنی ہے کہ مادی برتری, مادی ترقی ضروری ہے, کافی نہیں ہے. اور مادی پرست فلاسفر
اور مادی پرست فلاسفر کی پشت پناہی کرنے والے سیاستدان اور میڈیا جو مادی پرست فکر کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، یہ سب مل کر جوان کو یہ سکھانے پر لگے ہوئے ہیں کہ تمہارا کام فقط مادی برتری حاصل کرنا ہے۔ جب تک تم مادی برتری حاصل نہیں کرو گے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن کربلا اور انبیاء، ان کی سیرت گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ ہم تاریخ میں ایک مورد نہیں پڑھ سکتے اور کوئی بندہ یہ نہیں دکھا سکتا کہ جہاں پر ایک الہی راستہ چل رہا ہے اور ایک شیطانی راستہ چل رہا ہے، اور دنیا میں کوئی ایک ایسا مورد آیا کہ جہاں پر الہی راستے نے برتری تب حاصل کی کہ جب اس کو مادی برتری حاصل تھی۔ انبیاء بھی کامیاب ہوئے ہیں تو مانوی برتری کی وجہ سے، ائمہ بھی کامیاب ہوئے ہیں تو مانوی برتری کی وجہ سے، اور قرآن نے بھی جگہ جگہ کے اوپر توجہ دلائی ہے انسان کو کہ اے انسان یاد رکھ، یہ مادی برتری نہ تمہیں کامیاب کر سکتی ہے، نہ تمہیں سکون دے سکتی ہے، نہ تمہیں سعادت نصیب کر سکتی ہے۔ قرآن کے اندر آیت ہے، کثرت کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت 25 اور 26 ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد نصرکم اللہ مواطن کثیرا ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ خدا نے تم مسلمانوں کو کئی جگہ پر برتری دی ہے، نصرت الہی پہنچائی ہے، اور یاد کرو اس دن کو کہ جب تمہاری کثرت تمہیں تعجب میں ڈال رہی تھی، یعنی تم مغرور ہو رہے تھے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن یہ کثرت تمہیں فائدہ نہ دے سکی۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ایک مورد، آج جلدی میں اپنے موضوع کو تمام کرتا ہوں، ایک مورد کا ذکر کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ کل۔ قرآن نے ایک واقعہ طالوت و جالوت کا نقل کیا ہے، انتہائی خوبصورت واقعہ ہے اس تناظر کے اندر، کہ جہاں پر ایک مادی روایت ہے اور ایک الہی روایت ہے، ان کو اگر مقایسہ کریں ان میں ایک مصداق طالوت اور جالوت کا ماجرا ہے۔ یہ روایت کی تعبیر استعمال کیوں کر رہا ہوں؟ چونکہ یہاں پر ایک تعبیر رہبر نے استعمال کیا، کیا کہ آج کی جنگ روایت ہاست، روایت کی جنگ ہے۔ آپ نے اگر الہی روایت کو بیان نہ کیا تو دشمن تو مادی پرست ہے، یہ اپنی مادی روایت کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ ضرور کرے گا۔ تو آج کا یہ محرم اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ہر وہ مبلغ، ہر وہ مقرر، ہر وہ ذاکر کہ جو اس موضوع پر گفتگو کر سکتا ہے وہ کرے کہ الہی روایت کے قواعد کیا ہیں اور مادی روایت کے قواعد کیا ہیں۔ اور مصداق کے طور پر یہ 12 روزہ جنگ ہے کہ جو ایران اور اسرائیل کے درمیان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، سنا سنایا واقعہ بھی نہیں ہے۔ جناب طالوت اور جالوت، جنگ کرنی ہے جالوت کے ساتھ۔ جناب طالوت کو سربراہ بنایا گیا کہ یہ لشکر کو لے کر جائے گا اور جالوت کے ساتھ جنگ لڑے گا۔ میں خلاصہ کر رہا ہوں، چاہ رہا تھا تھوڑا تفصیل سے اس پہ بات ہو، لیکن وقت بہت ہی کم بلکہ ختم ہو گیا ہے۔ میں فقط اپنے نتیجے کی طرف اشارہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ طالوت کو سربراہ بنایا کہ جنگ کریں جا کر۔ جالوت کے مقابلے میں جب جناب طالوت کا لشکر جاتا ہے تو کیا تعبیر وہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ ابھی ان کے درمیان کیا
امتحان ان کے لیے گئے، کیسے کیسے انہوں نے جناب طالوت کے لشکر کو چھوڑا، وہ سب میں چھوڑ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ فقط وہ افراد کے جو امتحان دے دے کر باقی بچے تھے اور جنگ کے میدان میں پہنچ چکے تھے، جالوت کے مد مقابل آ چکے تھے، انہوں نے جالوت کے لشکر کو دیکھنے کے بعد کیا کہا؟ قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جالوت کا لشکر مسلح ہے، ٹرینڈ ہے، ہر قسم کی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، مہارتیں ہیں، کثرت افراد ہے، لیکن ہم تعداد میں بھی کم ہیں، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور طالوت کے لشکر میں اکثر وہ افراد تھے کہ جو جالوت سے تنگ آ کر جنگ میں شریک ہو رہے تھے، کہ جن کو جناب طالوت نے فقط ایک دفعہ ٹریننگ دے کر اپنے لشکر میں شامل کیا تھا۔ تو یہ لشکر کو دیکھنے کے بعد مادی روایت، اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں، مادیت پسندی کو مد نظر رکھ کر، مادیت پسندی کی اینک چڑھا کر اگر آپ جناب طالوت اور جالوت کے لشکر کا مقایسہ کریں گے تو کون انسان ہے کہ جو کہے گا کہ جناب طالوت کامیاب ہوں گے؟ مادی روایت کبھی نہیں کہے گی، وہ کہے گی طالوت شکست کھائے گا۔ طالوت کو چاہیے کہ جالوت کے مقابلے میں نہ جائے، چونکہ اس کے پاس نہ اسلحہ ویسا ہے، نہ ٹیکنالوجی ویسی ہے، نہ افراد ٹرینڈ ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن الہی روایت کیا کہتی ہے کہ جالوت کے مد مقابل آنا ہے، اور خدا نے ایک ایسا کام کیا کہ ایک جوان جناب داؤد وہ ایک پتھر کے ذریعے طالوت کو قتل کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ خدا نے جو پلان کیا ہوتا ہے مومنوں کے لیے، اگر خدا پر ایمان رکھتے ہوئے انسان قدم بڑھاتا رہے تو خداوند متعال اپنے اس پلان کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جس طرح کے طالوت اور جالوت کے واقعے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مادی پرستانہ اینک کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ طالوت اور جالوت کا کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہے، شکست مقدر ہو سکتی ہے طالوت کے، لیکن ایک جوان نے ایک پتھر کے ساتھ جالوت جیسے بڑے سربراہ کو قتل کر دیا۔ یعنی خدا کی یہ سنت ہے کہ اگر چاہے تو ابرہا کے لشکر میں موجود ہاتھیوں کو ابابیل کی کنکریوں سے مار دے، اور چاہے تو جالوت کو ایک جوان کے پتھر سے قتل کر دے۔ یہ سنت الہی ہے۔ یہ بعض اوقات ہم بھی بیٹھ کر تحلیل کر رہے ہوتے ہیں مادی پرستانہ اینک کے ساتھ، اور تجزیے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر مشکل تجزیہ نہیں ہے، مشکل نظریہ بنا کر نا امید ہو کر نا امیدی پھیلانا ہے۔ تو اگر انسان اس قسم کے مورد کو اگر پڑھنا شروع کر دے گا تو انسان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، انسان کا قدم جو ہے وہ جم جاتا ہے، مضبوطی کے ساتھ پھر انسان اپنے اہداف کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر مادیت کی طرف جاتا ہے، چونکہ ضروری ہے وہ انسان ٹیکنالوجی میں آگے جائے، انسان علوم دینی کے ساتھ ساتھ دنیاوی کو بھی حاصل کرے، لیکن میں انحصار اس کے اوپر نہ ہو۔ انحصار کس پہ ہو؟ فقط اللہ کے اوپر۔ اور یہ والی چیز ہمیں کربلا بہترین انداز میں بتا رہی ہے۔ کربلا کی اگر تاریخ کو رونما ہونے سے پہلے اگر آپ سامنے رکھیں اور مادی روایت کو ماننے والوں کے سامنے رکھ دیں کہ ایک ایسا لشکر ہے کہ جس کی تعداد 100 سے بھی کم ہے، ایک ایسا لشکر ہے کہ جس کے اندر کوئی اتنا زیادہ اسلحہ بھی موجود نہیں ہے،
ایک ایسا لشکر ہے کہ جس کے سپاہی 90 سال 100 سال کے قریب ہیں. ایک ایسا لشکر ہے کہ جس کے اندر بیویاں بھی موجود ہیں. مقابل میں کون ہے؟ ایک پوری حکومت، ایک ٹرینڈ لشکر، ایک مسلح لشکر. یہ مد مقابل ہونا چاہتے ہیں. مادی روایت والا شخص فوراً یہ تحلیل کرے گا کہ ہو نہیں سکتا کہ یہ لشکر کامیاب ہو جائے. لیکن کربلا کے اس مختصر سے لشکر نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مادی روایت ہمیشہ غلط ہوتی ہے. الہی روایت ہے کہ جس نے ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے. اس کے اصول اپنے ہیں، اس کے قواعد اپنے ہیں، اور یہ چیز ہمیں کربلا سے درس ملتا ہے. اس میں محرم آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا ہے. یہ بھی ایک اپنے تئیں ایک اہم موضوع ہے. میں فقط اشارہ کر کے مسائل میں داخل ہوتا ہوں کہ انسان جو بعض اوقات مکتب تشیع پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ شیعہ ہمیشہ گریہ کرتے رہتے ہیں. یہ گریہ، یہ رونا دھونا نفسیاتی طور پر انسان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ یہ کبھی اپنے ذہن کو صحیح طور پہ استفادہ نہیں کر سکتا. مایوس قوم تربیت کرتا ہے یہ گریہ جس کے اندر رہائش ہو جائے. اس کے اوپر گفتگو کی واقعاً ضرورت ہے کہ یہ جو مادی روایت آ کر مادی فلسفے کو مد نظر رکھ کر گریے کو مایوسی کا دین بتا رہی ہے، کربلا کے اندر ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ یہی عزاداری ہے، یہی گریہ ہے کہ جس نے اس قابل بنایا ہے کہ ہر دور کے شیطان کو سرنگو کیا ہے اور اس کی ناک کو رگڑا ہے اسی قوم نے کہ جو گریہ کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی. کتنی یقین جانے کربلا کو اگر آپ یہ جو جدید علوم ہیں ان کے تناظر میں آپ اگر مطالعہ شروع کریں، کربلا کی نئی جہات واضح ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ کی یونیورسٹی کے اندر، سائیکالوجی کے اندر، آپ کی سوشیالوجی کے اندر، آپ کے دوسرے علوم کے اندر جوانوں کو کتنی مایوسی کے درس دیے جا رہے ہیں. لیکن ایک کربلا کو اگر ایک ڈاکٹرائن میں تبدیل کر کے اگر آپ جوانوں کے لیے بیان کریں تو غیر مسلم بھی اس ڈاکٹرائن کو قبول کرے گا کہ ہماری روایت کہہ رہی ہے کہ گریہ انسان کو مایوس بناتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہی گریہ کرنے والی قوم ہے کہ جو مایوس نہیں، سب سے زیادہ امید والی نظر آتی ہے. یہ گریہ ہے، یہ چیزیں بیان کرنے کی ضرورت ہے. اس تناظر سے دیکھا نہیں جاتا کربلا کو، ہمارے اس فعل کو کہ جو ہم انجام دیتے ہیں. خداوند متعال انشاءاللہ اس ماہ محرم سے ہمیں صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر بار کسی نہ کسی مناسبت سے کسی ایک شہید کا تذکرہ کیا جاتا ہے. آج میں ایک شہید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے لیے بہت بڑی امید رکھتے ہیں. جناب غور، انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں، کتنا خدا کے قریب ہوں، کتنا گنہگار ہوں. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اور اپنی خطاؤں کو اور اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے
تو بعض اوقات ایک نا امیدی چھا جاتی ہے کہ اتنے گناہوں کے بعد آیا معافی مل سکتی ہے۔ ایسا نا امیدی اگر انسان کے اندر آئے تو وہ کربلا کے اندر حر کو جا کر مطالعہ کرے تو انسان کو امید آئے گی کہ کربلا کے اندر حر نے جو عمل انجام دیا اتنا سنگین اور سخت تھا، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ حر کا عمل کتنا سنگین تھا، یعنی حر کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ جیسے ہمیں ہر منبر پر یہ بتایا جاتا ہے یہ بات درست ہے، ہمیں تکرار کرنی چاہیے، تلقین کرنی چاہیے اپنے آپ کو بھی، اپنے جوانوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، کہ عزاداری انسان کو نا امیدی سے امیدی کا سفر طے کرواتی ہے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے بی بی زینب کو رلایا ہے، سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو جب حر نے روکا، امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام کو جب پکڑا تو روایت میں ملتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے محمل سے گریہ کی آواز آنے لگی، کیونکہ بی بی کو امام علی علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ کربلا کہاں سے شروع ہونی ہے، اور بی بی کو پتا تھا کہ اگر اس قافلے کو روک لیا گیا تو سمجھ جانا کہ کربلا وہیں سے شروع ہوگی، اور حر نے اس قافلے کو روک کر جناب امام حسین کے قافلے کا رخ کربلا کی طرف کروا دیا۔ ایک گناہ جو جناب حر کا تھا وہ بی بی زینب کا گریہ تھا، یہی حر ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام پر پانی بند ہوتا ہے، چونکہ روایت میں ملتا ہے کہ جس میٹنگ کے اندر طے ہوا کہ امام حسین پہ پانی کو بند کرنا ہے اس میں حر موجود تھا۔ یہ حر وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے بیویوں کی چادریں لٹی ہیں، یہ وہ حر ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین کربلا میں آئے، کربلا کے اندر آ کر جناب اکبر کے گلیچے میں برچی لگی ہے۔ اتنے سارے گناہ جناب حر کے ہیں، اور جناب حر بھی اپنے تائیں نا امید ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی امید باقی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن دوسری طرف امام حسین بہت کریم ہے، بہت غفور ہے، مجھے معاف کر دیں گے۔ رات کی تاریکی میں اپنے لشکر کو چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آتے ہیں۔ دور سے جب جناب حبیب ابن مظاہر نے دیکھا، جناب عباس نے دیکھا کہ کوئی ہمارے لشکر کی طرف آ رہا ہے، تو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں اے بنی ہاشم کے جوانوں، حصار بنا لو، امام حسین کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی لشکر کے طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ میں یہاں رک کر ایک جملہ کہوں گا، اے بیوی ابن مظاہر، آپ کو بنی ہاشم کے شہزادوں کا اتنا خیال ہے کہ وہاں سے آتے ہوئے افراد کو دیکھ کر آپ احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد یہی بنی ہاشم ہوں گے، کسی کے کلیجے میں برچی لگی ہوگی، کسی کا گلا چھدا ہوگا، کسی کا لاشا پامال ہو چکا ہوگا۔
اور میں بنی ہاشم کے جوانوں سے کہتا ہوں کہ اے بنی ہاشم کے جوانوں، آپ امام حسین کی حفاظت اس طریقے سے کر رہے ہو، لیکن عصر عاشور ہوگا، امام حسین حل من ناصر کی صدا بلند کریں گے اور آپ میں سے کوئی بھی موجود نہ ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کی مدد کر سکے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے امام حسین سے التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیا مجھے توبہ مل سکتی ہے؟ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ہور، تو نے اتنی جرأت کر لی کہ جہنم سے نکل کر جنت کی طرف سفر کر لی تو یہی کافی ہے، میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ لیکن امام حسین نے یہاں پر ایک جملہ فرمایا، کہا خوشی اس بات کی ہے کہ تو نورانیت کی طرف سفر کر کے آیا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تو میرا مہمان بن کے آیا ہے اور میرے پاس میزبانی کے لیے پانی بھی پیش کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ جناب حر نے کہا، میں اسی گناہ کی تلافی کرنے کے لیے آیا ہوں، میری وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے ہیں، مجھے اجازت دیجیے میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ امام حسین نے کہا، سب نے قربان ہو جانا ہے، جاؤ تو قربان ہو جا، تو شہید ہو جا۔ جناب حر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ پہلے تو جنگ کر جا کر۔ یہاں پر ایک نفسیاتی جملہ بولا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ جناب حر کا بیٹا بعد میں اپنے باپ کی شہادت کو دیکھ کر کہیں بدل نہ جائے۔ جناب حر نے اپنے بیٹے کو پہلے شہادت کی طرف روانہ کیا۔ جناب حر کا بیٹا جنگ کرتے کرتے جب زین سے زمین کی طرف آیا تو آواز بلند کی، ہے بابا مجھے آ کر دیکھے، میں شہید ہونے والا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو روکا کہ تیرا بچہ جوان ہے، تو بوڑھا ہے، یہ رسم نہیں ہے کہ بوڑھا اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر جائے، میں جاتا ہوں تیرے بیٹے کے لاشے کو لے کر آتا ہوں، میں قربان جاؤں اس امام حسین پر کہ حر کو منع کر رہا ہے کہ تو بوڑھا ہے، جوان بیٹے کی لاش پر مت جا، لیکن عصر عاشور میں ایک اکبر جیسا کڑیل جوان بیٹے کا لاشا ہوگا اور امام حسین تنہا اس لاشے کو اٹھانے کے لیے مقتل کی طرف جا رہے ہوں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قریب سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہماری اس عبادت کو قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کے در کا سوالی ہمیشہ بنا کر رکھ۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کے سچے اور حقیقی پیروکار میں شمار فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، عالم با عمل بننے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ پروردگار تمام شہدائے ملت جعفریہ کے درجات بلند فرما۔ پروردگار اس جنگ کے اندر جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کے درجات بلند فرما، ان کو معصومین کے جواب میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے سچے سپاہیوں میں شمار فرما۔ ماتم حسین